کیا اب میں یہ تصور کروں کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ حکومت وقت کو بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہی ہے اور عام آدمی کو بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گفتگو فیوچر پہ نہیں ہوگی، اگر بات کرنی بھی ہے تو صرف سیاستدانوں سے کرنی ہے؟ نہیں، دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ تو میں ایک بات کروں، میں نے پہلے بھی کہا، خان صاحب نے پہلے کہا تھا ڈائلاگ کرے، پھر دوبارہ محمود خان چکزئی صاحب کے تھرو کہا کہ ڈائلاگ کرے، ابھی بھی ڈائلاگ کا ہم نے کہا، پھر ڈائلاگ کے لیے یہ کہا جی ڈائلاگ ہونے چاہیے، کمیٹی ہم نے پہلے بنائی، پھر ان سے کہا کہ آپ بھی کمیٹی بنائیں تاکہ بیٹھے، اور ان کی کمیٹی جب بیٹھی اور ان کے سارے اتحادی اس میں شامل تھے، انہوں نے لیت لال سے کام لے لیا اور شاید انٹرسٹ نہیں تھا ان کا کہ اس کو فردر پروگرس ہو، ادروائز آپ ساتھ ساتھ پروگرس کرتے تو شاید ہالٹ ہونے کا کی نوبت ہی نہ آتی، جیسے بھی ہوتا ہم کچھ اور وہ پہ ہم راستے جدا کرتے تو کرتے، لیکن اس بات پہ نہ ہوتا، آپ ٹیبل پہ تو بیٹھ جاتے، تو یہ خود بھی نہیں بیٹھے۔ بات چیت ہماری جاری رہے گی، جاری تھی، ہماری بات چیت ہماری جاری تھی، بات چیت ختم ہو گئی، ہمارا سٹرگل کنٹینیو کرے گا، حکومت نے سنسیریٹی شو نہیں کی فار واٹ ایور ریزن، اور ریزن یہی ہے کہ اگر آپ نہیں ہے آنیسٹلی آپ نہیں بیٹھے ہیں سو آپ کبھی ایسے کمیشن کی بات نہیں کریں گے، تو یہ شاید نیک نیتی سے نہیں بیٹھے۔ لیکن بیرسٹر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ انفیکٹ بیک ڈور سے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن علیمہ خان صاحبہ خود خان صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ ان کو ایک اور ڈیل آفر کی گئی، بنی گالا چلے جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نیریٹو میں تبدیلی لے کے آئیں، کچھ انتظار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سر یہ باتیں پھر بے معنی تو نہیں ہے نا، کچھ تو ہے نہیں؟ دیکھو کچھ اگر کچھ ایک بیک اینڈ فورتھ کچھ ایسی چیزیں چلی بھی ہے تو اس کو تو ڈائلاگ آپ نہیں کہہ سکتے۔ خان صاحب نے اگر ذکر کیا تو کوئی ایسی ڈائلاگ تو آپ نہیں کر سکے، لیکن ہمارا پہلے مرتبہ جو ہوا تھا 26 تاریخ سے پہلے ہمارا کنٹیکٹ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا ضرور، اور اچھا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، بٹ ہم نوبت نہیں آئی تھی اور وہ ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے، کیونکہ جہاں کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ماحول بہتر ہو، بات چیت ہو اور قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو، وہاں شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر نہ ہو۔ تو لاسٹ ٹائم بھی لائٹ ایٹ دا اسپر آف اے مومنٹ خان صاحب کی اریسٹ کیا گیا، خان صاحب کو بیل ملی، خان صاحب کو باہر آنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں صرف ایک سوال ہے، خان صاحب باہر کب آئیں گے، خان صاحب جیل میں کیوں ہے؟ اب باقی سارا کچھ اتارے، اب القادر کے ڈیسیجن دے دے۔ خان صاحب کو اس وقت 5 کیسز میں 48 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ پہلے ہو گیا کیس آپ نے دیا 3 سال، یہاں الیکشن کمیشن نے پٹیشن فائل کی، خان صاحب کو 3 سال سزا ہوئی، پھر سائپر میں ہم نے سزا دی، پھر اس کے بعد تو شیخانہ 1 میں دی، پھر آپ نے عدت والے کیس میں دی، پھر آپ نے القادر والے کیس میں دی۔ اور سزائیں کیسے دیتے ہیں؟ عدت والے کیس میں میکسیمم سزائیں 7 سال، جج 7 سال دیتا ہے۔ الیکشن والے کیس میٹر میں میکسیمم سزا 3 سال، جج 3 سال دیتے ہیں۔ نیب والے کیس میں میکسیمم سزا ہے 14 سال، جج صاحب 14 سال سزا دیتے ہیں، دوسرے میں بھی 14 سال سزا دیتے ہیں۔ جج صاحب سیفر والے کیس میں بھی 10 سال سزا دیتے ہیں، اور 5 دن کے اندر اندر ایک سزا دیتے ہیں، 31 کو دوسری سزا دیتے ہیں، 2 تاریخ کو۔ الیکشن سے 7 دن پہلے بھی سزا دی، الیکشن سے 8 دن پہلے بھی آپ نے سزا دی، عوام کو باور کرانے کے لیے نہ ہی زور بل لوگوں کے دلوں میں۔ سو دس از وے ٹو مچ۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا آئسولیٹ کرتے ہیں تو اس لیے لوگ تو پوچھیں گے نا کوسچن کہ وہ جیل میں کیوں ہے۔ اور آج آپ نے القادر میں ان کو سزا دی، اس کی بیوی کو، بشرا بی بی کا تو شیخانہ میں دور 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 تک کوئی تعلق نہیں، بی بی نے گفٹ لیا نہیں، بی بی نے گفٹ دیا نہیں، بی بی کا نام نہیں، بی بی کا کیبنٹ ڈویژن میں کی لسٹ میں نام نہیں تھا، الیکشن کمیشن کی لسٹ میں نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ میں جب کیس چلا تھا اس میں نام نہیں تھا، بی بی کا ٹیکس والے ڈاکومنٹ میں نام نہیں تھا، بی بی کے نام گفٹ آیا نہیں ہے، لیا نہیں۔ بی بی کیوں ہے؟ صرف خان صاحب کی وجہ سے کہ آپ خان صاحب کو زیر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا القادر میں کیا بی بی کیبنٹ کا حصہ تھی؟ بی بی تو ایک ہاؤس وائف ہے۔ ٹرسٹی جس وقت ٹرسٹی بنی ہے تو اس سے تو ٹرسٹی پہلے اور تھے، بعد میں بی بی ٹرسٹی بنی، کیا ٹرسٹی اونر بنتا ہے؟ اب گواہوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، سارے گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، حکومت آج بھی انہوں نے جو نام چینج کیا 190 ملین پاؤنڈ کا نام چینج کرا کے رکھا کہ اس کا کیس کا انیشل جو جس وقت خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا گیا تو اس کا نام تھا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس، اس کو چینج کر کے 190 ملین چارج ڈال دیا۔ گواہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان کا چارج نہیں ہے کہ یہ پیسے غبن ہوئے، گواہوں نے ایڈمٹ کیا یہ منی لانڈرنگ نہیں، گواہ نے ایڈمٹ کیا یہ اللیگل پروسیڈ نہیں، گواہ نے ایڈمٹ کیا خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا، گواہ نے ایڈمٹ کیا حکومت کا لاس نہیں ہوا، گواہ نے ایڈمٹ کیا خان صاحب ٹرسٹی ہے اونر نہیں ہے، گواہ نے ایڈمٹ کیا خان صاحب کبھی مالک نہیں بن جائیں گے، یہ پراپرٹی کبھی ان کی بنے گی نہیں۔
تو پھر اس صورتحال میں کہاں کی کرپشن؟ امید نہیں ہے کہ پھر ہائی کورٹ میں، اب تو خیر بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے دباؤ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات ہوئی یا کہیں سے کنفیشن آیا کہ کہاں سے دباؤ ہوا ہوگا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ملک صاحب نے پاکستان میں بہت بڑا کام کیا. اس نے بڑے خیراتی ادارے چلائے ہیں، انہوں نے بہت بہترین کام کیا. اس وقت بھی پورے پاکستان میں اگر لوگوں کو کوئی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اسکیم کسی نے دکھایا اس بندے نے بڑا کام کیا ہے، اور ہم لوگوں کو یہی دیتے ہیں. یہی تو ریزن ہے ہمارے پاس کوئی انویسٹر آتا ہی نہیں ہے. دیکھو ان کے اپنی جان اور اپنی پراپرٹی اور اپنے بچوں کی عزت کی پڑی ہوتی ہے کہ آپ کس وقت کس گراؤنڈ پہ اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس میں لوگ انویسٹ کہاں کریں گے؟ یہ تو سارا کچھ. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑیں، وہاں کہاں سے پیسے آئے کیسے آئے؟ میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جی بالکل. کیا گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ غبن کے پیسے ہیں؟ نہیں، گواہ نہیں کہہ رہا. کیا سرکار کے چارج میں یہ غبن کے پیسے نہیں؟ تو پھر کنوکشن کس بات کی؟ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مس یوز آف اتھارٹی کی. مس یوز آف اتھارٹی کیسے کی؟ وہاں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، اب ان کے خان کے اکاؤنٹ میں توڑے آئے ہیں. صحیح. تو انفیکٹ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ملک ریاض یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اور بھی لوگ ہیں ان کے سینے میں کچھ راز ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز. آپ تو حکومت میں بھی رہے ہیں نا، تو جو اور بینیفیشریز ہوں گے ماضی میں تو کچھ نام آپ بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے نام ہوں گے. اگر انہوں نے ڈسکلوز کرنے تو ڈسکلوز کرے. بٹ پاکستان میں دیکھیں ایسے حالات سے لوگ گزرے ہیں، لیکن سب کچھ ڈسکلوز ہوگا تو پتہ نہیں کس کا نام کہاں لکھا ہوگا. صحیح. اور کوئی نہیں ہوگا. لیکن پرفیکٹ سسٹم کہیں بھی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ملک میں کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. اور فار ایز لانگ ایز ورکنگ فار دی پیپل، تو آپ کوشش کریں. بہتری کی طرف جانا ہے تو کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے ہوں گے بہتری والی. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے تھے، انفیکٹ جو دو واقعات ہیں 9 مئی اور 26 نومبر، بٹ 26 نومبر کو آپ بھی مسلسل اس سارے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، وزیر داخلہ سے بھی ہو رہی تھی. کوشش تھی کہ سنگجانی میں بیٹھا جائے. فیصلہ کس کا تھا کہ اس کے بعد اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی کہ جس کے اندر بقول آپ لوگوں کے کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. تو سر اس کو اوائڈ تو کیا جا سکتا تھا. کچھ لوگ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے کردار کے اوپر بڑے سوال اٹھاتے ہیں. پھر کہا گیا کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، بٹ امپریشن یہ ملا کہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے. تو سر یہ کنفیوژن کبھی اس کو بھی دور کرنے کو دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف ہے اور جو ہمارے مخالف ہے، جو ہماری کریڈیبلٹی کو اٹیک کرتے ہیں، اور جیسے میرے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو جاتا ہے، بٹ میں کہتا ہوں یو ہیو ٹو ٹیک اٹ as part of the job. کرتے ہیں تو you are just it's a part of it. Otherwise if you can't stand the heat then get out of the kitchen. یہ it's part of it. جو لوگ اس کے مخالف ہے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ وہ باتیں کرتے ہیں. احتجاج کہاں کیا جاتا ہے؟ وہاں جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو. کہاں آنا تھا؟ یہاں آنا تھا. یہ لوگ آتے، پیسفل لوگ تھے، یہ رک جاتے کہیں بھی اسلام آباد میں. ہم اس بات کو ضرور ایکسیپشن کرتے ہیں کہ گولی کسی صورت نہیں چلنی چاہیے. لوگوں پہ اگر آپ چلاتے بھی، میں مثال دیتا ہوں، ابھی لوگ راستے پہ آ رہے ہیں، ابھی بیٹے بھی نہیں ہیں، آپ نے لوگوں کو بھیجا بھی نہیں، آپ نے ان سے ریکویسٹ بھی نہیں کی واپس ہو جاؤ، آپ نے ان پہ کوئی اور واٹر کینن استعمال نہیں کیا، آپ نے باقی شیلنگ بھی نہیں کی. لائیو بلٹ چلانا لوگوں پہ، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. It must never be accepted. لیکن حکومت اب بھی کہتی ہے کہ لیں فہرستیں، کہاں ہیں وہ لوگ، وہ کدھر ہیں آپ کے پاس؟ وہ جو کہتے ہیں مرنے والے اگر تھے تو ان کے لواحقین کہاں ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ سوالات تو بڑے سنجیدہ ہیں نا سر، کہ ان کے جوابات ملنے چاہیے. سپوز ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات مانو. اچھا، ہم تو کہتے ہیں ہماری بھی نہ مانو. ہم تو کہہ رہے ہیں اتنے ہمارے ہیں، ہماری بھی نہ مانو. تھرڈ پارٹی کی اٹھا لو، کمیشن کو بٹا کے رکھو، جرنلسٹوں کو اٹھاؤ، ساری دنیا کے کیمرے وہاں موجود تھے. کچھ تو کہو. اگر نہیں ہے ہم مان لیں گے، اگر ہے تو آپ مان لو. This matter is over. اسی لیے تو چاہیے. اگر کمیشن آپ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے ہمارے لوگ اس میں بٹھائیں. خان صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی کمیشن بناتے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے 3 جج بٹھائیں، ہائی کورٹ کے 3 جج بٹھائیں، ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہمارے مرضی کی جج بٹھائیں اور آپ ان کے سامنے کریں. لیکن کوئی آگے کی طرف کچھ بڑا نہیں ہے، یہ ایک دکھ رہے گا سب کو.